حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاکیزہ کلام میں سے سورہ منافقون کی آخری 2 آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہی آج ہمارا جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اور جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے۔ اللہ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ سورہ منافقون کے اندر شروع کے اندر تو منافقین کے احوال کو، ان کے عقائد کو، ان کی نظریات کو اور ان کی سوچوں کو ذکر کیا گیا، اور ختم ہوتے ہوتے ان کا جو رئیس ہے عبداللہ بن ابی، اس نے ایک بڑا غلط قسم کا جملہ کہا تھا کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہنے لگا کہ میری بات کو نہیں مانا گیا، ہم نے ان لوگوں کو پناہ دی تھی مدینے میں اور ہم بڑے عزت والے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے یہ جملہ استعمال کیا، اور قرآن کے اندر ذکر کیا گیا کہ ہم عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جواب دیا، سبحان اللہ، فرمایا عزت کس کے پاس ہے اور عزتوں کے مالک کون ہیں وہ سنو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے رسول کی عزت ہے اور مومنین کی عزت ہے، لیکن منافقین کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں تک اس رکوع تک جو ہے منافقین کے احوال کو بیان کیا گیا۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، وہ ظاہری طور پر ایمان کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہو، وہ نفاق حقیقی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں جس شخص کے اندر ہوں وہ پکا منافق ہے۔ کل پرسوں یہ حدیث پاک شیئر بھی کی گئی ہمارے گروپ کے اندر، جو روزانہ حدیثیں شیئر کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر 3 خصلتیں اور 3 عادتیں ہوں وہ منافق ہے۔ فرمایا جب بات کرتا ہے حدث کذب، جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ، اور اگر وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا، وعدہ کرو تو وعدے کا ایفا کرو، لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا کر جائے، یعنی وعدہ توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، جب لڑتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ فرمایا یہ منافقاً خالصاً، یہ پکا منافق ہے۔ بہرحال یہ نفاق عملی ہے، یعنی اس کے اندر وہ نشانیاں ہیں جو منافقوں کے کام ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، وعدہ پورا نہ کرنا، اور اس کے بعد امانت کے اندر خیانت کرنا، اور اگر کوئی تکرار ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آنا۔ اب یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں یہ منافقوں والی عادتیں ہم مومنین کے اندر تو نہیں پائی جاتی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقاً خالصاً کہہ کے ذکر کیا ہے کہ جس کے اندر یہ عادتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ کہیں ان عملی نفاق کا ہم بھی شکار تو نہیں ہے؟ ہمارے پاس کوئی امانت رکھا ہے، اس پہ خیانت کریں، وعدہ کریں، اس کو توڑ دیں، اور لڑائی جھگڑا ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ گالی گلوچ پر اتر آئیں، اور بات کریں حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، صبح سے شام تک نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس منافق عملی سے محفوظ فرمائے۔ آخری رکوع کے اندر رب تبارک و تعالی نے سورہ منافقون کے اندر فرمایا، ارشاد ربانی ہے، توجہ کیجیے گا قرآن کی طرف، سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔
دیکھیے یہ جو مال ہوتا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ جو اولاد ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اولاد کے لیے نبیوں نے بھی دعا مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے رہے۔ مال کو قرآن نے اسی صورت کے ساتھ جو متصل صورت ہے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ سورہ مزمل کے اندر بھی فرمایا کہ مال رزق حلال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ سورہ عادیات کے اندر اس کو خیر سے تعبیر کیا۔ تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ انسان کے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ جن تین چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ، تو صدقہ انسان مال کے ذریعے کرتا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، جس کے بارے میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں ذکر کیا گیا۔ تو اولاد انسان کے لیے قبر میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے، مال بھی فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن اگر اولاد اچھی ہو اور مال انسان کا اچھا ہو اور اچھے راستے پر لگایا ہو، ورنہ اسی مال کے بارے میں اور اسی اولاد کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم۔ فرمایا یہ جو تمہارے مال ہیں اور تمہاری اولاد ہیں یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، بہت بڑا آزمائش ہے، بہت بڑی تمہارے لیے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، فرمایا یہ تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ان سے بچو۔ تو یہ کبھی انسان کے لیے دشمن بن جاتے ہیں، کبھی انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، اور کبھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، کبھی انسان کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سکون کا باعث بن جاتے ہیں، یہی مال اور یہی اولاد۔ اللہ اکبر، یہاں پر یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایک ہے غافل ہو جانا، غفلت کے اندر پڑ جانا، یہاں پر دوسرا فرمایا، یہاں پر فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، لا تلہکم کا فاعل بن رہا ہے، فرمایا کہیں یہ اولاد اور یہ مال تمہیں غفلت کے اندر نہ ڈال دے۔ مال کی محبت تو انسان کے من کے اندر ہے، مال کی محبت تو انسان کے من کے اندر ہوتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ساری چیزوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ فرمایا کھیتی باڑی سے محبت ہے، سونا چاندی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیویوں سے محبت ہے۔ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے من کے اندر رکھی ہے۔ اور پھر یہاں اسی کا ذکر جو ہے سورہ توبہ کے اندر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ فرمایا یہ ساری محبتیں، یہ مال سے محبت، گھروں سے محبت، خاندان سے محبت، فرمایا یہ محبتیں تو ہوتی ہیں لیکن یہ محبتیں کمتر ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اوپر ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ فرمایا۔ اور اگر یہ چیزیں تمہیں آخرت سے غفلت کے اندر ڈال دے، تمہاری آخرت کو تباہ کر دے، تمہاری قبر کو تباہ کر دے، تمہاری زندگی کو تباہ کر دے، تو یہی تمہارے لیے پھر دشمن بن جاتی ہے، جس کا ذکر کیا گیا سورہ تغابن کے اندر کہ یہی تمہاری اولاد تمہاری دشمن بن گئی، یہی مال تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن گیا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ آیت تو میں نے ایک پڑھی ہے، سورہ منافقون کی ایک آیت پڑھی ہے، دو آیتیں پڑھی ہیں، لیکن اس موضوع سے متعلق جہاں جہاں جن آیات طیبات میں ذکر کیا گیا ہے ان کو ساتھ ٹچ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی نظر سارے قرآن کے موضوع پر ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کہاں کہاں کیا ذکر کر رہا ہے،
کیا مائنس ہے، کیا پلس ہے، کیا مثبت ہے، کیا منفی ہے، دونوں چیزوں کو ملا کر ایک ذکر کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اگر تم نے ایسے کیا تو تم بہت بڑے خسران اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ مراد کیا ہے کہ اگر مال کو تم چاہتے ہو کہ زندگی کے اندر بھی اچھا برتو، اللہ سے دعا کریں کہ ایسا مال اللہ عطا فرمائے جس کو برت سکے۔ آپ یقین کریں قرآن کھلا ہوا ہے میرے سامنے، ایسے لوگ دیکھے ہیں میں نے جن کے پاس اربوں کھربوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن برتنا نصیب نہیں۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یار مال آ جائے، کوئی 1-2 ارب آ جائے تو ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ کسی سے بھی پوچھا جائے، بولا یار سب سے بڑی ٹینشن کیا؟ بولا سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ مال نہیں۔ جس دن مال آ گیا نا چل کریں گے، سکون ہو جائے گا زندگی کے اندر۔ کوئی 1-2 ارب آ جائیں، یا مولا 56 کروڑ کا گولا لگا دے، بس میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی رزق حلال عطا فرمائے، مجھے بھی رزق حلال عطا فرمائے۔ میں نے زندگی کے اندر یہ کبھی بھاشن نہیں دیے جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ دیے جاتے کہ نہیں یہ مال بڑا خراب ہے، بہت بچھو ہے، چکی کاٹ لے گا، جی چکی کاٹ لے گا، یہ مال نہیں۔ مال ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، لیکن کیسا عطا فرمائے؟ حلال عطا فرمائے، برکت والا عطا فرمائے، رحمت والا عطا فرمائے، جس کو یہاں بھی برت سکیں، سکون سے کھا پی سکیں، اور وہ مال قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ذریعہ صدقہ جاریہ بن جائے، جس کا ذکر کیا گیا حدیث پاک میں۔ انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، ہاسپٹل بناتا ہے، چیریٹی بناتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، کس سے کرتا ہے؟ مال سے کرتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مال سے سبحان اللہ زمین پر چلتے چلتے جنت کو خرید لیا۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان تم نے تو حد کر دی، ختم کر دیا تم۔ لیکن کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال کمانے کی سوچ میری اور آپ جیسی نہیں تھی کہ میں جہاں سے آئے مجھے مال پکڑنا ہے، مجھے اس مال کو جپھی مارنی ہے، کالا آئے، نیلا آئے، پیلا آئے، 1 نمبر سے لے کر 8 نمبر تک، چھوڑے مولانا سب نمبروں کو، اس وقت حالات خراب ہے، معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے، شب برات آ رہی ہے نا، معافی مانگ لیں گے۔ نہیں، ان کی یہ سوچ نہیں تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا گیا، آپ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر، بہت بڑے وقت کے امام۔ 2 شعبان المعظم کو آپ کا جو ہے وصال کا دن ہے، اللہ اکبر، تجارت بھی فرمایا کرتے تھے، علم دین پڑھا، پھر علم دین کی اتنی بڑی خدمت کی، امت کی اتنی بڑی خدمت کی، لیکن سب سے پہلے کیا تھا کہ پاکیزہ مال آپ نے کھایا، پہنا، اوڑھا، اس کی برکتیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تجارت کیا کرتے تھے، خادم کو مال دیا اور کہا کہ اس مال کے اندر عیب ہے، یہ عیب بتا کر بیچنا۔ خادم مال بیچ کر آ گیا، واپس آیا، پوچھا کہ عیب بتایا تھا؟ بولا حضور میں تو بھول گیا۔ اچھا، ہمارے جیسا سمجھدار کوئی آج کے زمانے کے اندر ہوتا جو امام صاحب کو نہیں آتے تھے فقہ کے مسائل اتنے، کہتے بھئی یہ پکڑو، 1 مرتبہ تم نے پکڑا، 1 مرتبہ میں نے تم سے واپس لیا، دوسری مرتبہ تمہیں دیا، چوتھی مرتبہ یہ سارے کا سارا حلال ہو گیا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے تیرے ہیلوں کی، ہے جی، تو نے ہیلوں کا بھی ایک تماشا بنا کے رکھ دیا۔ امام صاحب نے وہ سارا مال اٹھایا، اور سارا مال اٹھانے کے بعد آپ نے صدقہ فرما دیا۔ حالانکہ اس کا جو پروفٹ تھا، اس پروفٹ کو چھوڑ سکتے تھے، جو آپ کا کیپٹل تھا، جو آپ کا راس المال تھا، اس کو رکھ لیتے، پروفٹ سارے کا سارا دے دیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس شک والے مال کو بھی نعمان استعمال نہیں کرے۔ نام ان کے زندہ رہتے ہیں، نام میرے اور آپ کے زندہ نہیں رہیں گے جو ہر چیز کو جپھی مارنے کے لیے تیار ہے جی، چندہ آئے، چیریٹی آئے، جیسا بھی آئے، چلو بھائی، مال غنیمت دل بے رحم کون خیال کرتا ہے؟ ملا مولوی کون سے خیال کرتے ہیں مجھے بتائیں، میں آپ سے کہوں کوئی بھی خیال نہیں کرتا۔ ہر بندہ کہتا ہے مال غنیمت ہے، دل بے رحم ہے، جیسے مرضی استعمال کرے، جیسے مرضی کرے، لیکن پھر ان کے نام زندہ نہیں رہتے، زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اعد لنا ذکر نعمان، اعد لنا ذکر نعمان فإن الذکر هو المسک،
فرمایا نعمان کا ذکر میرے سامنے بار بار کرو، بار بار ان کا تذکرہ کرو۔ فرمایا ان کا ہمیشہ ایسے ذکر کیا جاتا ہے جیسے مشک کو بار بار ملا جائے تو ہر مرتبہ تازہ خوشبو آتی۔ قبروں سے بھی ان کے خوشبوئیں آتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو حرام سے روکا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کہیں یہ تمہارا مال، یہ کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اگر تم نے ایسا کیا تو بہت بڑے خسران اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگی۔ تم نے یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا کیا، بہت بڑا لاس کیا ہے۔ تم نے کیا لاس کیا ہے؟ تم نے اپنی آخرت کو اور اپنی قبر کو گوا کے اور اس دنیا کو اور اس مال کو حاصل کر لیا۔ یہ مال کتنے دن باقی رہے گا؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَىٰ عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَىٰ لَا يَزَالُ۔ مولا کائنات فرمایا یہ مال فنا ہونا ہے، یہ مال ختم ہونا ہے، باقی تمہارے نیک اعمال رہیں گے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اور باقی رہنے والے اور قبر کو منور کرنے والے تو تمہارے نیک اعمال ہوں گے۔ ومن یفعل ذلک، بہت بڑا گھاٹے کا سودا کیا، فاولئک هم الخاسرون۔ آخری آیت کریمہ حضرات گرامی توجہ آپ کی، آخری مضمون اسی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ فرمایا خرچ کر لو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ کیا خرچ کرو؟ انفقوا من تبعیضیہ ہے، ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ اچھا ہمارے ہاں رزق کا معنی جو ہے وہ صرف روزی روٹی کیا جاتا ہے، قرآن کے اندر رزق کا معنی بڑا عمومی ہے۔ اللہ نے کسی کو عقل دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو شعور دیا ہے، کوئی کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے، کوئی کسی کو کوئی چیز جو ہے ڈیلیور کر سکتا ہے، ٹرانسفر کر سکتا ہے، کسی کو کوئی ہنر سکھا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم چندہ دینے کے لیے تیار ہیں، بھائی یہ روٹی نہیں ہے روٹی کھا لو، بولے گا بھائی مجھے دندہ سکھا دو، ورنہ امی نے منع کیا دندہ کسی کو نہیں سکھانا، ممی نے منع کیا کہ دندہ بیٹا کسی کو نہیں سکھانا ہے، ہاں روٹی کھلا دو۔ وہ ترکی والوں کی مشہور کہاوت ہے کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھا دو، لیکن ہم مچھلی پکڑانے کے لیے تیار نہیں، ہم کسی کو مچھلی کا راستہ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی مچھلی کھا لو، کل آ جانا دوبارہ مچھلی تمہیں کھلا دیں گے، لیکن ہم تمہیں پکڑنا نہیں۔ فرمایا نہیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ حکیم ہیں وہ اپنی حکمت کے نسخے لے کر قبروں میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بتاتے نہیں کسی کو۔ نہیں، کتنے سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو درویش کہتے ہیں، ساری چیزیں لے کے قبروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن اتنے بخیل ہوتے ہیں کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو بھی چیز دی ہے، مال دیا ہے، علم دیا ہے، ہنر دیا ہے، کوئی چیز دی ہے، فرمایا حضور نے فرمایا کہ اچھا مشورہ دینا بھی جو ہے، کوئی آپ سے کاروبار کے بارے میں پوچھنے آئے، کسی اور چیز کے بارے میں پوچھنا آئے، فرمایا کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ جاری ہے۔ یہ بھی رزقناکم کے اندر آئے گا، یہ بھی رزقناکم کے اندر آئے گا۔ فرمایا خرچ کرو، فائدہ پہنچاؤ لوگوں کو، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نافع بنتا ہے، لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ موت آ جائے، سارا نظام بند ہو جائے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے، اس سے پہلے جو کچھ کرنا ہے وہ کر گزرو، ورنہ پھر حسرتیں ہوں گی۔ کیا حسرتیں ہوں گی؟ جب موت کا فرشتہ سر پر ہوگا، توجہ کیجئے گا قرآن کی طرف، جب موت کا فرشتہ سر پر آ کر پہنچے گا تو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرشتہ سر پر آ کر پہنچ گیا، حضرت اسرائیل آ گئے، چلیے وقت ہو چکا ہے، واپس چلیے، زندگی بسر کر لی، کھا لیا، پی لیا، سب کچھ کر لیا۔ نہیں، تھوڑی سی مہلت، میں نے ابھی کچھ صدقات کرنے ہیں، کچھ نیکیاں کرنی ہیں۔ فرمایا ساری زندگی تمہیں مہلت تھی، یہ ساری زندگی تمہیں 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال جتنی بھی تمہیں زندگی بولی، یہ ساری تو مہلت تھی۔ کہتا نہیں، ربی التجائیں کرتا ہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب،
تھوڑی سی مہلت مل جائے کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ، قرآن کھلا ہوا میرے سامنے، فَأَصَّدَّقَ، صدقات کروں گا، جو میں نے وعدے کیے ہوئے تھے وہ وعدے پورے کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ انسانی مزاج بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب شامل ہیں۔ انسان جب انسان بالکل کنگال ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سجدوں کے اندر بھی اللہ سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ مجھے عطا کر دے، پھر دیکھنا میں کتنے نیکی کے کام کروں، تیرے نام پر دوں گا، حق ادا کروں گا، مسکینوں کے، غریبوں کے، چیریٹی کے کام کروں گا، میں اس مال کو خرچ کروں گا، خدایا میری تو جتنی ضرورت ہے اس کو پورا کروں گا۔ قرآن کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسانی مزاج کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کس سے وعدہ کرتا ہے؟ اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ سے وعدہ کر کے یہ انسان توڑ دیتا ہے۔ انسان کے وعدے تو کیا ہیں؟ اللہ سے کیا ہوا کیا وعدہ کرتا ہے؟ وَمِنْهُمْ، قرآن سنیے گا حضرات گرامی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اللہ سے عہد کرتا ہے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اے خدایا اگر تو اپنے فضل سے مجھے عطا کر دے گا نا تو دیکھنا پھر تیرے نام پر میں صدقات کروں گا، خیرات کروں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے گا، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، فرمایا جب رب اپنے فضل سے دے دیتا ہے تو پھر بخیل بن جاتا ہے، بھول جاتا ہے اپنے وعدے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر جاتا ہے اعراض کرتا ہے۔ اب جا کر وعدہ کب یاد آتا ہے؟ اب اس کو ملائیے اس کے ساتھ سورہ توبہ کو اور سورہ منافقین کی ان آیات کو ملائیے، ہے جی، جب موت آ جاتی ہے، اذا جاء احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، وہی وعدہ، خدایا میں نے کچھ صدقات کرنے تھے، کچھ نیکیاں کرنی تھی، میری نیکیاں رہ گئی ہیں، مجھے کچھ مہلت دے دے، مجھے کچھ وقت دے دے۔ ہائے 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 ہائے، فرمایا اب کوئی مہلت نہیں ہے، اب کوئی وقت نہیں ہے، جو تمہیں مہلت ملنی تھی وہ زندگی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے مہلت عطا فرما دی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا جب موت آ جائے گی تو ایک لمحہ، ایک ساتھ بھی موت کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، وقت نہیں ہٹایا جائے۔ قرآن سنیے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ مؤخر نہیں فرمائے گا، ہرگز رب تبارک و تعالیٰ جو ہم موت کو پیچھے نہیں کرے گا جب وہ اجل آ جائے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، رب تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ فرما آج وہ سارے کا سارا نظام ختم ہو گیا، آج تمہارے پاس حسرتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج حسرتیں کرو کہ ہائے مجھے دوبارہ جوانی مل جائے، دوبارہ زندگی مل جائے، فاصدق واکن من یا ویلتنا، ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا، میری زندگی ختم ہو گئی۔ اور حضرات گرامی یہی حسرت جو ہے سورہ فاطر کے اندر ذکر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ آج میں مطالعہ کر رہا تھا، پہلی مرتبہ یہ آیت کریمہ اس کے ساتھ اللہ اکبر مجھے نظر آئی اور انسان کانپ اٹھا۔ فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو وہ بھی کہیں گے ربنا، سورہ فاطر کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے ربنا اخرجنا، اے خدا اس جہنم سے ہمیں نکال دے، ایک مرتبہ دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو کام کیا کرتے تھے، اب ہم نیک عمل کریں گے، نیک ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ما تذکر، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، فرمایا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا ڈرانے والا، تمہارے پاس کوئی تذکیر والا، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ کہاں آئے تو تھے سمجھانے والے، نذیر بھی آیا تھا، ڈرانے والا بھی آیا تھا، لیکن ہم تو اس وقت کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وقت تو ہم زندگی کے موضوع کے اندر اور زندگی کے معاملات کے اندر اتنے منہمک تھے، اتنے لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، فرمایا کہ وہ دروغہ جہنم پوچھے گا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، تم جہنم میں چلے گئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، قرآن نذیر تھا، رسول پاک نذیر تھے۔ فرمایا یہ قرآن کا پیغام ہمارے پاس پہنچتا رہا، لیکن ہم کیا کرتے رہے؟ فکذبنا وقلنا ما انزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ خالی باتیں ہیں ایسے خام خواہ ڈرانے کی،
تم تو خود گمراہی کے اندر ہو. ہے جی کسی کو بھی سمجھایا جائے, کوئی بھی بات کی جائے, ابے مولویوں کو خود تو دیکھو, مولوی لوگ کیسے, مولویوں کے ساتھ قبر میں جانا ہے تم نے. مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے, پیر نے اپنی قبر میں جانا ہے, سیاستدان نے اپنی قبر میں جانا ہے. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے او مولانا صاحب چھوڑے, دیکھو تو اسے مولوی کدھر جا رہے ہیں. بھائی مولوی جدھر جا رہے ہیں, مولوی نے آپ کے ساتھ سب میں وہ بھی کھڑا ہوگا ادھر ہی, وہ بھی نامہ اعمال لے کے ہاتھ کے اندر کھڑا ہوگا. ہے جی ان انتم الا فی ضلال کبیر, فرمایا تم تو خود ہی گمراہی کے اندر ہو. مولوی لوگ خود بگڑے ہوئے, پیر بگڑے ہوئے, ہمیں کیا باتیں کر رہے ہو. حضرات گرامی, مولویوں نے پیروں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے قبر میں. قبر میں ہر ایک نے اکیلے جانا ہے اور جا کر حساب دینا ہے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. اللہ اکبر, آج اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں جب جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے. آج حضرات گرامی اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہوا, یہ گولڈن چانسز ہیں, یہ گولڈن پیریڈ ہے, یہ رجب کا مہینہ, یہ شعبان کا مہینہ, رمضان اللہ نصیب فرما دے ہمیں. کئی لوگ ہیں رمضان سے پہلے ہی چلے جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, آگے پیچھے نہیں ہوگا. لیکن جتنی ساتیں ہیں, جتنے لمحات ہیں, رب تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے.